اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عدی. کیا نام ہے جی؟ عدی. اس لیے کچھ بلایا جاتا ہے تاکہ توجہ رہے. حضرت عدی عین دال یا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بعد ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں. وہ حاتم طائی جن کی سخاوت ضرب المثل ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی صفات، ایسی خصوصیات عطا فرما دیتے ہیں، وہ صفات، وہ خصوصیات اس شخصیت کی پہچان بن جاتی ہیں. مثلا عام طور پہ جب حکمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو حکمت کی سب سے بڑی مثال کس شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے؟ لقمان حکیم. جب ظلم کا، جبر کا، تشدد کا تذکرہ ہو تو فرعون کو بطور مثال کے بیان کیا جاتا ہے. جب عدل و انصاف کا تذکرہ ہو تو نوشیرواں عادل بطور مثال کے بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح جب سخاوت کا ذکر آتا ہے تو سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے بطور مثال کے حاتم طائی کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ حاتم قبل از زمانہ اسلام دنیا سے چلے گئے تھے، زمانہ نبوت نہیں پایا، لیکن یاد رکھیں یہ اہل ایمان میں سے تھے، اہل حق میں سے تھے. زمانہ نبوت سے پہلے جو زمانہ تھا اس دور میں سچا اور برحق مذہب عیسائی مذہب تھا. یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، عیسائی تھے. حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی خود تو صحابی نہیں بن سکے، لیکن صحابہ کے باپ ہیں. ان کا جو بیٹا جن کا تذکرہ اس روایت میں آیا عدی بھی صحابی ہے، اور عدی کی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی سیدہ صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں. سین فا الف نون ہے صفانہ. بلکہ تفصیلات میں جائے بغیر اشارہ کرتا جاؤں، جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب ان کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب بنی تھیں. سیدہ فاطمہ بنت خطاب سے متاثر ہو کے اور فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پہ فاروق اعظم نے ایمان قبول کیا تھا. اسی طرح حاتم طائی کی بیٹی سیدہ صفانہ جب دربار رسالت میں قیدی بن کے آئی تھی اور دربار رسالت میں بیٹھ کے چادر نبوت صفانہ کے سر پہ آئی تھی، وہ تفصیلات ہیں. اور پھر صفانہ جب واپس اپنے علاقے میں گئی تھی، جا کے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ اے بھائی، اگر نجات چاہتے ہو تو اب نجات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، جلدی چلو جا کے اسلام قبول کرو. تو سیدہ صفانہ کی دعوت پہ یہ حضرت عدی حاضر خدمت ہوئے اور صحابی رسول بنے، اسلام قبول کیا.